اسلام سچا مذہب ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل؟ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ اس کی کیا عقلی دلیل ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم اسے عمل متواتر کی دلیل دیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ہندو اور دوسرے مذاہب میں بھی عمل متواتر ہے، تو ہم اسے کیا عقلی دلیل دیں کہ وہ قائل ہو جائے کہ ہاں اسلام ہی سچا مذہب ہے؟ انویز لاکھانی انڈیا سے۔ انویز بھائی بڑا خاندانی سوال کیا آپ نے۔ انویز بھائی، آپ کسی بھی غیر مسلم سے جب بات کریں، جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہو، سننا چاہ رہا ہو، خامخواہ میں جا کے آپ چھیڑیں گے نا تو اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی بات چیت کرنا چاہ رہا ہو تو دو باتیں کیا کریں۔ نمبر ایک، ان سے بولیں دیکھو بھائی، یا تو دنیا میں کوئی بھی مذہب ٹھیک نہیں ہے یا کوئی مذہب ٹھیک ہے۔ یعنی ایک طرف الحاد ہے، ایتھیزم ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، سب ایسا ہی ہے، کوئی خدا ودا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو ان سے تو پہلے آپ یہ بات کریں گے کہ پہلے تو خدا کا وجود ثابت کریں گے۔ تو خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے آئنسٹائن کا ارشاد ہے، نیوٹن نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ساکن ہو متحرک نہیں ہو سکتی جب تک اس کو حرکت دینے والی کوئی قوت نہ ہو، اور کوئی بھی متحرک چیز ساکن نہیں ہو سکتی جب تک اس کو کوئی روکنے والی قوت نہ ہو۔ یعنی اس نیوٹن کے قانون کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کنڈیشن کو چینج نہیں کیا جا سکتا چینجر کے بغیر۔ تو خود کھوپڑی میں سوچنے کی بات ہے کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی چینجنگ آسان ہے، کریٹ کا عمل یہ مشکل ہے، تو مشکل عمل خود بخود کیسے ہو گیا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ اور وہ جو آئنسٹائن نے کہا تھا نا E=mc²، کہ انرجی کنورٹ ہوگی ماس میں، ماس کنورٹ ہوگا انرجی میں، یہ دونوں ایک دوسرے میں کنورٹ تو ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدا نہیں ہو سکتے خود، یعنی اس اصول سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ عدم سے وجود میں کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ یا تو اللہ نے پہلے انرجی کو پیدا کیا ہے اپنی طاقت سے، یا پہلے ماس کو پیدا کیا ہے پھر اس سے انرجی وجود میں آئی ہے۔ یہ خود اللہ نے پہلے اپنی قدرت سے کیا ہے۔ پھر یہاں ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو بھائی ہم آئنسٹائن یا نیوٹن نے اس کائنات کے بارے میں لاز پیش کیے ہیں، خدا کے بارے میں نہیں کیے۔ تو یہ کائنات کے بارے میں ہم سائنس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ خود نہیں بن سکتی، خدا کا تو ہمیں ہماری عقل سے ہی بالا تر ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی تو ہمیشہ سے ہوگا نا، یا تو یہ کائنات ہوگی یا خدا ہوگا، تو کائنات تو ہو نہیں سکتی، یہ بات تو مشاہدات کے خلاف ہے۔ تو خدائی کو ماننا پڑے گا آپ کو کہ وہ ہمیشہ سے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ دوسرا مسئلہ، جب خدا کو آپ ثابت کرتے ہیں تو پھر خدا کے بعد پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس اللہ کا اپنے بندوں سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے، یا اس نے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ بات عقل سے بالاتر ہے کہ خدا نے سب کچھ بنایا اور کوئی مقصد ہی نہ ہو، کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ۔ ایک انسان 100 انسانوں کا قاتل گزرتا ہے، اتنے ظلم کرتا ہے، اس کو کوئی سزا ہی نہ ملے، اور ایک انسان اتنی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے، اس کو آخرت میں کوئی یعنی بدلہ ہی نہ ملے اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ پر ظلم ہے۔ دنیا میں تھوڑی انصاف ہوتا ہے، پورے طور پہ انصاف دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ بات صرف اسلام ہی بتاتا ہے، یعنی جتنے مذاہب ہیں نا جن میں اس خدا کا انٹروڈکشن ہے اور خدا کے احکامات ہیں، تو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں وہ نہ احکامات ملیں گے نہ خدا کا صحیح انٹروڈکشن ملے گا آپ کو۔ تو اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا مذہب ہے ہی نہیں جس کو فالو کیا جا سکے، یعنی تعلیمات ہی نہیں ہیں ان مذاہب کے پاس نا، تو وہ اسلام کے ٹکر کی بھی نہیں ہے اور ہیں بھی نہیں۔ یعنی 2-4 چیزیں ملتی ہیں جو اسلام کے پیرالل کھڑی نہیں ہو سکتی آ کے۔ تبھی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں نا کہ مسلمان اسکالرز میں مفتی بھی ہوتے ہیں۔ مفتی کا مطلب جو آپ کو لا بتاتے ہیں، اسلامی قانون بتاتے ہیں۔ آپ کو عیسائیت میں مفتی نہیں ملیں گے، یہودیوں میں مفتی نہیں ملیں گے، ہندوؤں میں مفتی نہیں ملیں گے، سکھوں میں مفتی نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے کہ ان کے کوئی تفصیلی لا موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس فقہ کی کتابیں ہیں جو اسلام سے قرآن و حدیث سے مرتب کی ہیں، ان میں ہر شعبے میں اسلام نے رہنمائی دی ہے، ایک آلٹرنیٹ نظام پیش کیا ہے۔ تو اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ چند ایک باتیں تو ملیں گی آپ کو، 2-4 چیزیں ملیں گی، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک دوسرے اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو فالو کرنا ہی ممکن نہیں ہے اور اس میں تعلیمات ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے خدا کی طرف منسوب کر دیں ہم کہ وہ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو فالو کرو؟ خدا ایسی چیز کو فالو کرنے کا حکم دے گا کیوں جس کو فالو کرنا ہی پاسبل نہیں ہے؟ یعنی اس کے پاس فالو کرنے کے لیے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس احکام ہی نہیں ہے۔ آپ ہندوؤں سے پوچھ لیں جی فلاں مر جائے تو وراثت کا کتنا حصہ ہے، اور خرید و فروخت کے حکام ہیں، نکاح طلاق کے حکام ہیں، اور صلہ رحمی کے حکام ہیں، پوری ایک ڈیٹیل۔ اسلامی فقہ تو اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں، اور پھر
یہ جو اسلامی فقہ دنیا میں مرتب رہا ہے، خلافتیں رہی ہیں، بہت بڑے بڑے علاقوں پر اسلامی فقہ پریکٹیکلی نافذ رہا ہے. یعنی 1918 میں جا کے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا نا، پھر ہندوستان میں 1000 سال وہ اسلامی فقہ چلا ہے. تو وہ آج بھی بہت سارے کنٹریز میں 100% نہ بھی ہو لیکن 80%، 90% آج بھی چل رہا ہے. اور لوگوں کی زندگیوں میں تو بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو 100% نظر آئے گا وہ. تو اللہ نے اسلام کے علاوہ کسی کو باقی چھوڑا ہی نہیں ہے، تو اب ہے ہی نہیں، تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ نیچر کو اپیل کرتی ہیں. ہاں بعض لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اسلام میں یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، تو ان اعتراضات کے بڑے معقول جوابات موجود ہیں. تو وہ اگر کوئی جواب سننا چاہے گا، اعتراض کرے گا، جواب سننا چاہے گا، تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. تو اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اسلام کی ٹکر کا ہے ہی نہیں. ٹکر تو دور کی بات، اسلام کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچا ہے، اس میں گائیڈنس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور چند ایک گائیڈنس ہمیں ملتی ہیں، وہ نیچر کو بالکل بھی اپیل نہیں کرتی، وہ بالکل عقل کے بالکل خلاف جاتی ہیں وہ چیزیں. تو اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں نا، تو اسلام کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو آپ فالو کر سکیں. یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے، اور آپ کے آخری نبی ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اس 1400 سال کے بعد بھی آج اللہ نے اس اسلام کو محفوظ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب نبی نہیں آئے گا تو اب اللہ نے اسی کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے. تو 1400 سال گزر گئے، قرآن بھی محفوظ، حدیثیں بھی محفوظ، فقہ بھی محفوظ، اور لاکھوں لوگ ہیں جو عالم بنتے ہیں، اسکالر بنتے ہیں، پھر پوری دنیا میں تبلیغی جماعتیں جا رہی ہیں دین کی تبلیغ کے لیے اپنا خرچہ کر کے. تو آج جب رمضان آتا ہے آپ دیکھیں نا، پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ جاتا ہے، ایک شور ہوتا ہے. تو اس شان کے ساتھ 1400 سال گزر گئے، اسلام محفوظ ہے، اور آج بھی اس کی تعلیمات کو فالو کیا جا رہا ہے، اور ملتی بھی اسی کی تعلیمات ہیں. تو یہ واضح علامت ہے کہ اب 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے بات کو واضح کر دیا ہے کہ جیسے قرآن میں دعویٰ کیا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا جو گاڈ ہے نا اس کی نظر میں دین صرف اسلام ہے. تو 1400 سال کے بعد پریکٹیکلی قرآن نے اس کو ثابت، یعنی اللہ نے اس کو ثابت کر کے دکھایا. تو اور پھر دعا بھی مانگنی چاہیے ہدایت کی جس کو دعوت دیں. اس پر بولنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، اس پر میرے بہت ڈیٹیل سے بیانات موجود ہیں کہ صرف اسلام ہی کیوں سچا ہے. اچھا بھائی، اگر چپل سامنے ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بھائی بات یہ ہے کہ چپل پیچھے ہو تو چپل نہیں ہوگی. انشاء صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ اگر نمازی کے آگے چپل رکھی ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ چپل کو ہٹانا ضروری ہے؟ ہو جاتی ہے بھائی نماز. ہمارے ہاں تو آگے سے بھی نمازیں وہ چپلیں ہٹا لیتے ہیں. اچھا، دوبارہ دے دی یہ کہا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ 8 دن پہلے میرا شوہر سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا میں نے تجھے 2 بار، اچھا دوبارہ نہیں 2 بار، انہوں نے کہا میں نے تجھے 2 بار دے دی. میں سمجھی نہیں، میں نے پوچھا کیا، تو میرے خیال میں انہوں نے بولا کہ طلاق. لیکن وہ نہیں مانتے کہ میں نے طلاق کہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ ڈرانے کے لیے بولا تھا. کیا اس صورت میں طلاق ہو گئی یا نہیں؟ دیکھیں، اگر پہلے سے یہ بات چل رہی تھی، شوہر نے، لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، یا کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس پہ جواب میں شوہر نے کہا میں نے 2 بار دے دی، تو پھر 2 طلاقیں ہو جائیں گی. لیکن کوئی طلاق کا تذکرہ نہیں چل رہا تھا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے شوہر نے کہا کہ 2 بار دے دی، تو ایسے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی. کیونکہ طلاق کا صراحتاً تذکرہ ہو کلام میں یا دلالتاً تذکرہ ہو، یا نہ صراحتاً یا دلالتاً. دلالت کا مطلب یہ کہ جواب میں کہے. اچھا، جب شوہر نے کہا میں نے 2 بار دے دی، بیوی نے پوچھا کہ کیا دے دی، شوہر نے کہا طلاق، تو بھی طلاق ہو جائے گی 2 بار. لیکن یہاں خاتون کا بیان یہ ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے کہا تھا کہ طلاق دے دی. تو آپ کے خیال سے نہیں ہوتا، خیال سے نہیں ہوتا. یعنی جب آپ نے پوچھا نا کیا دے دی، تو شوہر نے جواب میں کہا، تو خاتون کہہ رہی ہے میرے خیال میں انہوں نے بولا کہ طلاق. تو خیال نہیں، آپ کو 100% یقین ہو، آپ قسم اٹھا کے بولیں کہ میں نے جب شوہر سے پوچھا کیا دے دی تو شوہر نے کہا طلاق. اگر آپ قسم اٹھا کے بولتی ہیں تو پھر آپ یہی سمجھیں گی کہ طلاق واقع ہو گئی ہے. لیکن ایسے تردد سے آپ کو 100% اگر یقین نہیں ہے تو پھر شک اور وہم نہ کریں. غصے میں طلاق کے الفاظ نکل گئے تو کیا طلاق شمار ہوگی؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ کہے کہ آج میں نے تجھے طلاق دی، جبکہ اس کی نیت یہ تھی کہ آج میں تجھے طلاق دوں گا، لیکن غصے کی حالت میں یہ نکل گیا ہو تو کیا طلاق مانی جائے گی؟ بنت ہوا انڈیا سے. جی طلاق ہو گئی ہے.
جب وہ شوہر بیل نے یہ آئکن کہہ دیا کہ ضرور میں نے دبا تجھے دیں دی، تاکہ تو آپ دی کے کا پاس مطلب ویڈیو کا ڈن، یہ ہو چکی ہے۔ پھر نوٹیفیکیشن شوہر اگر یہ آتا کہتا ہے۔ ہے کہ میں شدید تو غصے میں دوستو تھا تو آپ اس کے کا لیے کوئی بہت اعتبار نہیں ہے، اچھے یا شارٹ یوں کہتا ہے کلپ میں تجھے ڈرانا میں چاہتا تھا تو کوئی اس کا کٹنگ بھی کر کوئی کے اعتبار آپ نہیں، کے ڈرانے کے لیے خدمت میں مستقبل پیش میں کرتا دھمکی ہوں۔ دی ٹھیک جاتی ہے ہے کہ دے دوستو، دوں گا۔ چینل کو دی کا لفظ سبسکرائب کا بھی کر مطلب لیجئے اور بیل ماضی ہے، آئکن تو اس کو کا بھی مطلب دبا دے دیجئے۔ ٹھیک چکا ہے۔ ہے، تو ایک طلاق واقع ہو گئی ہے۔